میں سمجھتا ہوں کہ اردو اخبارات میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بہت کمی ہے. ابھی جیسے کہ سروری صاحب نے بھی حوالہ دیا، ان کا مضمون بھی میں پڑھا تھا دینی مدارس کے سلسلے میں، کہ دینی مدارس کے بارے میں دوسروں نے جو ہے تہلکہ نے اور دوسرے اخبارات نے شائع کیا تھا، لیکن کسی بھی اردو اخبار نے شائع نہیں کیا. تو میرا ایسا خیال ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو صرف جو ہے ہمارے اردو اخبارات اپنے تعلقات اور اپنی دشمنیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بڑا ہی خطرناک ٹرینڈ ہے. ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جاتا جو لوگ واقعی بے ایمانیوں میں ملوث ہیں، چاہے وہ اپنی کمیونٹی کے لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے تعلقات یعنی مالکین کے تعلقات ان سے بہت بہتر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے تعلقات بگڑ جائیں گے. تو میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ اردو اخبارات میں انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو رہا ہے. بہت ہی معمولی قسم کا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو رہا ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ بھی دیکھا ہوں میں کہ جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں جو ہے ایک کہانی شائع کی گئی، سٹوری جو ہے چھپی تھی کسی اخبار میں، لیکن اس کے بعد اس کی تردید بھی کسی انداز سے ہو چکی. تو میں آپ جو حضرات جو انویسٹیگیٹو جیسے امتیاز صاحب، حسن فروخ صاحب اور دوسرے حضرات نے بھی بڑی تعریف اور ستائش کی، میں اس سے خوش نہیں ہوں اور مطمئن نہیں ہوں. انویسٹیگیٹو جرنلزم کا جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہونا چاہیے، اس سے اردو اخبارات بے بہرا ہیں. شکریہ. فاضل صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہیں؟ ہر صحافی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں دلچسپی رکھتا ہے. اگر مینجمنٹ اس کی پشپرائی کرے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک رپورٹر، ایک جرنلسٹ اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر پورے تحقیقات کر کے مواد لاتا ہے. اگر چھپ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کسی وجہ سے کوئی ڈیفامیشن کیس بھی پڑ سکتا ہے اخبار کے اوپر. اس موقع پر اگر اخبار کا مینجمنٹ اس صحافی کی پشپرائی کرے، ہر لحاظ سے اس کا ساتھ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر اخبار میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ چھپ سکتی ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مالکین ایسے موقع پر نہ صرف کرایہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ اکثر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو نکال بھی دیتے ہیں ملازمت سے. یہی ایک وجہ. سروری صاحب آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت دن پہلے آپ کا ایک مضمون چھپا تھا برائلر مرغیوں کی پرورش کے سلسلے میں. آپ نے تحقیق کر کے اس میں لکھا تھا کہ جو ہے برائلر مرغیوں کی پرورش میں جو ہے کچھ قابل اعتراض چیزیں ملائی جا رہی ہیں. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے چکن کھانا چھوڑ دیا، اور یہ دیکھا گیا کہ دعوتوں میں بھی جو لوگ چکن کھانے سے کترا رہے تھے. اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جو چکن کے ہول سیل ڈیلرز ہیں وہ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جہاں تک تحقیقاتی صحافت کا ایک جو سوال آپ نے اٹھایا، چونکہ میں بھی کسی حد تک صحافت سے ان مراحل سے گزرا ہوں، تو دراصل مزاج نہیں ہے. جو کچھ بھی ایک چیز ہے، تنخواہیں کم ہے، اپنی جگہ وہ مسئلہ ایک حقیقت ہے. اس کے باوجود بھی صحافی کچھ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتنا بڑا پروجیکٹ شہر حیدرآباد میں آیا تھا، تو اس میں سوال یہ تھا کہ وہاں پر کس طرح کی رپورٹنگ کی جا سکتی ہے جو کہ اردو اخبار کے لیے یا اردو خاری کے لیے یا اس قوم کے لیے جس کو سچر کمیٹی رپورٹ نے سب سے پسماندہ قرار دیا. تو زیادہ کچھ اس میں ٹولز کی ضرورت نہیں پڑی. ایک RTI کے تحت جیسے ایک ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ، تقریباً 8,000 کروڑ کا جو پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے، اس میں کتنے مسلمانوں کو آپ نے ملازمتیں دی ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ برائے نام ہیں. جرنلزم کے لیے پہلے تو اخبار کی پالیسی میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کروائیں گے اور اس کے لیے گنجائش ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جو ملازمین کو ہائر کیا جا رہا ہے، جن پروفیشنلز کو، ان سے یہ بات کہی جائے کہ آپ کی نظر میں کیا چیز انویسٹیگیٹ کرنے کے لائق ہے وہ بتائیے. تو یہ چیزوں کی کمی کی وجہ سے میں عابد صدیقی صاحب سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہیز ناٹ ٹیکن آف ان اردو نیوز پیپرز. اس کی بالکل آپ کے سامنے وجوہات موجود ہیں. اگر انویسٹیگیٹو جرنلزم صرف اوقافی جائیدادیں ہی ہیں یا مساجد کا ایکسپلائٹیشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے. تھینک یو. سروری صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ٹیلی ویژن پر بھی سوالات پوچھیں. اسٹوڈنٹس. میرا نام احتشام الحق ہے، میں MCJ کے فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. میں یہ ایوب خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے
کہ اردو اخبارات میں چند اسلامک موضوع کو ہی لیا جاتا ہے لیکن تعلیم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جیسے دیگر انگریزی اخبار میں جو ہے کہ تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلانے کی کوششیں ہوتی ہے اور کہاں کہاں کس طریقے سے وہ مینجمنٹ کیسے کیسے چلا رہی ہے اپنے اپنے سنستھا. تو اردو اخبار میں اس طریقے کی باتیں بہت ہی کم ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسجد یا جو ہے کہ وقف ہے یا نکاح اور طلاق اور جہیز کے موضوعات پہ زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ صدر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ تعلیمی میدان میں مسلمان جو ہے بالکل دلت سے بھی کمزور ہے. تو اس طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. تو تعلیمی ایشوز کو کیوں نہیں زیادہ سے زیادہ اٹھاتے ہیں لوگ؟ دوستوں میں ایک بات بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, at the cost of repeating myself, we need to reorient the editors, and the editors in this case are also the owners. When you have an owner as an editor, there are going to be problems. کیونکہ میرا جو انڈیپینڈنس ہے جرنلسٹ کی حیثیت سے, اگر میں اخبار کا مالک بھی ہوں تو وہاں پہ مجھے کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تعلیمی مسائل پہ بلکہ آپ کے سوشل مسائل پر بھی آبجیکٹیو ڈیبیٹ بالکل نہیں ہو رہی ہے. آپ کسی غزل کے شعر پہ تو آپ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں, مشاعروں پہ گفتگو کرنے کے لیے تو تیار ہیں آپ اپنے سماجی اور معاشرتی مسائل کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ایڈیٹرز, لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر ایک بہت ہی اہم کالم ہوتا ہے اخبار کا. آپ تینوں اخبارات اٹھا کر دیکھیے کہ کس درجے میں اس کا ڈسپلے مل رہا ہے آپ کے اخبارات میں. کیوں نہیں یہ ایک اخبار ہے ڈی این اے, بامبے سے نکلا, اس کا مقابلہ تھا ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ میں. یو نو ہاؤ دے بیٹ ٹائمز آف انڈیا دیر؟ بائی پبلشنگ دا ریڈرز لیٹرز آن پیج ٹو فل پیج. You have to involve your readers, you have to create a debate, and the debate should come from not only the informed journalist but also the readers. Reader is a very very important component of your business. تو ریڈر کو اگنور کیا جا رہا ہے. میں ایڈیٹر ہوں, میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرے ریڈر کو یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, خلاص. I need to ask my reader what does he want. اب وہی نہیں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو ملے گا کیسے؟ تو دوستو, اگین what Urdu journalism requires is a reorientation of the entire concept of journalism. Thank you. سر میرا نام محمد ناصر ہے. ٹھہر جائیے, حسن فاروق صاحب کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. ایوب صاحب نے ابھی جو بات کہی اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ عابد صدیقی صاحب بھی میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فاضل حسین پرویز بھی ہیں. ہم لوگ رہنما سے وابستہ رہے ہیں. رہنما رقم میں ایک ہی چیز پہ زور دیا جاتا ہے, ایڈیٹر کی مرضی یا غیر مرضی کا سوال نہیں ہے. رہنما لیکن کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیکولر جماعتوں سے وابستہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے مسائل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, لیکن دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں 10-12 سال پہلے, 15 سال پہلے مجلس سے رہنما کا ٹکراؤ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں رہنما لیکن کی اشاعت جو اور وہ اخبار جو پہلے نمبر پر تھا وہ دوسرے پہ آیا, پھر تیسرے پہ آیا. لیکن اس اخبار میں تبدیلی نہیں کی گئی اپنے موضوع سے یا اپنے مقصد سے. اب میں ہر ہفتے میرے مضامین چھپتے ہیں, اس میں سیاہ ادبی تبصرے چھپتے ہیں. مجھ سے آج تک وقار الدین صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ لکھیے یا یہ لکھیے. اس معاملے میں عابد صدیقی صاحب بھی گواہی دیں گے اور فاضل حسین پرویز بھی کہ ہم لوگوں کو وہاں کام کرنے کی مکمل آزادی رہی ہے. صرف یہ 2-3 مسائل باتوں کو چھوڑ کر کہ کوئی مخالف اسلام یا مخالف مسلمان باتیں نہ شائع ہوں اور
ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इस बात पर दी जाए कि सेकुलर जो सियासी पार्टियां हैं हम उनसे ज़्यादा वाबस्ता रहें, मुसलमानों की भलाई इसी में है। कि 90 से हमारे ऑफिस की जीप में हम पुराना शहर गए थे, वहाँ पर जो नशेबंद नगर के इलाका था, तो वहाँ पर इस कदर यानी फ़िरका परस्ती का मुजाहरा था कि हम अपनी शिनाख्त छिपाते हुए मैंने वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग से मुलाकात की थी और अपना नाम संदीप बताया था। ये बताया था कि मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ लेकिन इनाडू के लिए काम कर रहा हूँ। तो बातों बातों में हमने पता चला, तो वो बार बार बता रहे थे कि वो फलां मस्जिद है, फलां मस्जिद में जो है बम छुपे हुए। तो रात को हसन में को याद होगा, तो रात में हम आके हमने जो है पुलिस को भी तला दी कि भाई हो सकता है कि रात ये मस्जिद को नज़रातिश कर दिया जाए और हम न्यूज़ भी डालें। तो उसी रात को धावा करके जो मनसूबा था नाकाम किया गया, यानी एक छोटा सा रोल हुआ था। दूसरी बात, हम हफ्तावार अखबार निकाल रहे हैं लेकिन इसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन बताता हूँ मैं कि जब चारमीनार बैंक अपने उरूज पर था, चारमीनार बैंक उरूज पर था, तो मैंने तहक़ीक़ करके रिपोर्ट छापी थी और ये लिखा था कि भाई ये मिलत का बैंक नहीं है, इसमें पैसा एक कम्युनिटी का है, इसके डायरेक्टर्स दूसरी कम्युनिटी के हैं, बेनिफिशियरी तीसरी कम्युनिटी के हैं और ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होने वाला है। फरवरी 2000 में जो है ये रिपोर्ट छपी थी, फरवरी 2001 में सज्जाद आगा ने खुदकुशी कर ली। ये रिपोर्ट छपने के बाद बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की पूरी टीम हैदराबाद आई। ये आप लोग किसी के इल्म में नहीं होगी बात। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की टीम हैदराबाद आई। उस वक्त शमीम काज़िम वहाँ के डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे इसके। तो 100 करोड़ का जो है चारमीनार बैंक में डिपॉजिट किया हुआ था बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक। एक ही दिन में उन्होंने 100 करोड़ रुपया निकाल लिया वहाँ से डिपॉजिट और दूसरे दिन जो है चारमीनार बैंक कोलैप्स हुआ। अगर वो कोलैप्स ना होता तो शायद और पता नहीं कितने खानदान जो गुजरते थे। तो ये छोटा सा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का था, ये अपने तौर पर कुछ। एक सवाल निज़ामुद्दीन। सर, आपने दौरान तकरीर ये कहा कि जो न्यूज़ बनानी चाहिए वो कारी को मद्देनजर रखकर बनानी चाहिए, लेकिन एक अखबार के एडिटर या एक अखबार जिसके हज़ारों क़ारीन हैं, तो तमाम क़ारीन को कैसे मद्देनजर रख करके वो न्यूज़ अपनी बना सकते हैं? जवाब सिंपल है दोस्त। आप चावल बनाते हैं, जब चावल बन जाता है तो आप सिर्फ एक दाना चेक करते हैं और आपको मालूम हो जाता है कि सारा चावल बन चुका है। सो व्हाट यू डू इज यू डू सैम्पल सर्वेज एंड यू हैव ऑलरेडी डन सम रिसर्च ऑन व्हाट काइंड ऑफ रीडरशिप विच यू हैव। तो वो जहन में रहना चाहिए। कारी का मतलब एक इंडिविजुअल से नहीं है यहाँ पे मुराद, कारी से मुराद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो वो आपके जहन में रहता है क्योंकि आपकी पॉलिसी रहती है अखबार की। साहब, मैं एक वजाहत चाहूँगा। आपने कहा कि एक चावल काफ़ी है पूरे चावल की पकाई को देखने के लिए। ये बात चावल की हद तक तो सही है, लेकिन खारी की पसंद का जब तक सवाल है तो आप खबर को क्या खारी की पसंद के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे? खबर तो अपने नेचर के हिसाब से बनेगी, खबर का तो नेचर नहीं बदलेगा। फिर नहीं, मैं जो बात आपसे कहा चावल की मिसाल के साथ साथ मैंने कहा सैंपल सर्वे। किसी भी काम के करने के लिए एक ढंग होता है, एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है। उस साइंटिफिक मेथडोलॉजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या न्यूज़ को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, वैसा नहीं होगा। अगर आप किसी और एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं तो वो तो हर खबर के साथ में होगा, हर खूबसूरती के साथ में होगा। इम्तियाज़ साहब, आपसे सवाल मैं खुद करना चाहूँगा कि आप तलबा के सवाल के जवाब देना चाहते थे। मैं चाहूँगा कि जिस तरह की बातें सहाफ़त के हवाले से हुई, दूरदर्शन हैदराबाद केंद्र के आप ज़िम्मेदार हैं, वहाँ काम करते, तो दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद के उर्दू प्रोग्रामों के हवाले से भी शिकायत हैं जी। तो उस शिकायत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई एक सरकारी इदारा होने के बावजूद वहाँ पर भी थोड़े बहुत वो जरासीम जो कि उर्दू सहाफ़त में है वहाँ पर भी पहुँच गए हैं, क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये हो सकती है कि हफ्ते में 2 मरतबा हमारे प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं और इस शहर में जहाँ हर दूसरा आदमी शायर है उसको जो है मुशायरों में न बुलाया जा सकता है और न ही उसको कलाम पढ़ने के लिए बुलाया जा सकता है। और जो भी यहाँ शायर है सब चोटी का शायर है, हालांकि चोटी नहीं है उसके, लेकिन वो चोटी का शायर है। तो हर शायर को, हर अदीब को, हर फनकार को अपने प्रोग्रामों में बुलाना मुनासिब नहीं है। हो सकता है उस मेयार का ना हो, तो जिसको अगर प्रोग्राम मिलता है तो वो खुश रहता है, वो तारीफ़ करेगा।
شکریہ ادا کرے گا، اور جو جس کو پروگرام نہیں ملتا وہ سروری صاحب سے شکایت کرے گا کہ بھئی مجھے پروگرام نہیں مل رہا ہے اور معیار کافی خراب ہو گیا. تو معیار کون مقرر کرے گا؟ معیار اگر آپ دیکھنا ہے پروگرام کا تو کسی قابل آدمی کو بتائیے. شکایت اگر آپ کوئی پرٹیکولر شکایت بولیں گے تو میں اس کا جواب دینے تیار ہوں، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے لیے. اب ای ٹی وی میں 24 گھنٹوں پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، وہاں مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور دوردرشن چونکہ سرکاری ادارہ ہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ حق جماتا ہے کہ بھئی مجھے پروگرام ملنا چاہیے، بھلے وہ اس لائق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوردرشن کے پروگرام میں آئے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ اچھے سے اچھا فنکار، اچھے سے اچھا شاعر، اچھے سے اچھا گلوکار. اب دیکھیے ہر طرح پروگراموں میں درجہ بندی ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس شہر میں شاعر ہزاروں ہیں، اسی طرح گلوکار ہزاروں، لیکن ہمارے پاس ایک پابندی ہے کہ وہ آل انڈیا ریڈیو کا اپرووڈ آرٹسٹ ہو، آڈیشن پاس ہو، کم سے کم اس کے پاس B گریڈ ہو، تبھی اس کو لیا جاتا ہے. اس سے اچھا گانے والوں کو ہم نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر ہم عرصے دراز تک وٹھل راؤ جیسے گلوکار کو ہم لوگ نہیں بلاتے تھے، پھر انہوں نے آڈیشن ٹیسٹ پاس کیا آل انڈیا ریڈیو سے، پھر ہم ان کو مدعو کرنے لگے. اس طرح کی کئی سرکاری مجبوریاں یا ہمیں سرکاری احکامات کی پابندی کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہیں اور وہ پروگراموں کو یا ہم کو جو ہے پھر گالیاں نکالنے لگتے ہیں. اعجاز صاحب نہیں ایک منٹ، پیچھے سے ایک طالب اعجاز صاحب سوال کرنا چاہیں. سر میرا ہلو سر، میں اردو اخباروں میں تقریباً 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. یہ ہمیشہ یہی مسائل پہ بات ہوتی ہے کہ بابری مسجد، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مسلم پرسنل لا اور اردو. مجھے کبھی 5واں مسئلہ اس پہ بات کرتے ہوئے نہیں دکھا. کیا خاص بات ہے؟ اور صحافت کے حوالے سے یہ شکایت بھی ہے کہ اردو اخبارات میں جو خبریں چھپتی ہیں اس کا سینس دیکھیے کہ ایک خبر چھپی ہے اردو کے ایک بڑے اخبار میں کہ سنیتا ولیمز کا چاند پر سفر، اور وہاں پر سنیتا ولیمز نے اذان کی آواز سنی اور اسلام قبول کر لیا. اردو اخبار کے صفحے اول کی یہ خبر ہے. تو اٹ شوز کہ بھئی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو سب ایڈیٹر ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا کیا ہے اور چاند کیا ہے. تو سنیتا ولیم جب خود ہندوستان آتی ہے، گجرات کے ایک مندر کا دورہ بھی کرتی ہے، تو اس طرح کی خبریں چھپتی ہیں. تو شاید ایوب صاحب یا ریاض صاحب یا فاضل صاحب اس حوالے سے بتائیں گے. اگر کوئی اس طرح کی خبریں چھاپتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو صحافی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوتا. اور غلط خبریں فراہم کرنا یہ تو نہ صرف ایک سماجی گناہ ہے بلکہ مذہبی طور پر بھی بہت بری بات ہے. سر میرا نام محمد ناصر ہے، میں شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کا طالب علم ہوں. سر ایوب ناصر ایک منٹ یہاں پر ابھی آپ جو ہمارے مہمان شرکا ہیں ان کا جواب سن لیجیے، اس کے بعد آپ سوال کیجیے. اگلا سوال آپ کا ہی ہوگا. جیسا علی گڑھ یا بابری مسجد وغیرہ وغیرہ کی جو باتیں کی، یہ اردو صحافت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے. چونکہ علی گڑھ تحریک کی بدولت ایک نیا انقلاب، تعلیمی انقلاب آیا تھا مسلمانوں میں، اس لیے جب کبھی علی گڑھ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس لیے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. رہی بات بابری مسجد کی، تو بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ جو سیکولر ہندوستانی ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ہندوستان کے سیکولر کردار کو پامال کرنے کا واقعہ ہے. تو اس کی اور جب تک یہ اخبارات میں یہ سلسلہ زندہ نہیں رہے گا اس وقت تک جو ہے پھر ایسے اور بھی کوششیں کرتے رہے گی آپ کے جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کے جو حص کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اخبارات میں آنا ضروری ہے. ہاں اس کا استحصال نہیں کیا جانا چاہیے، اور جب تک اردو صحافی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے فیض ہے. ایوب صاحب اس حوالے سے ایوب صاحب جواب دے دیں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ایریاز آف فوکس جو ہے اردو اخبارات کے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں، اور ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ جذباتیات سے ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آپ کا جذباتی مسئلہ ہے، بابری مسجد آپ کا مذہبی مسئلہ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ان جذباتی مسائل سے ہٹ کر بھی کیا ہم انسان ہیں، اور اگر انسان ہیں تو ہمارے کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ہمارے ایڈیٹران کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. کیا ان پر توجہ دی جا سکتی ہے؟
ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے سوک مسائل ہیں. آپ دیکھیے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ حیدرآباد کا 70% جو ریڈر ہے اردو کا وہ اولڈ سٹی میں ہے. ٹھیک، آپ یہ بتائیے کہ اولڈ سٹی کا کتنا کوریج دیکھتے ہیں آپ حیدرآباد میں اخبارات میں؟ سوچئے آپ لوگ، کیوں نہیں آتا اولڈ سٹی کا کوریج؟ کیوں لمیٹڈ کوریج ہے؟ کیوں ہم فوکسڈ ہیں بوسنیا پہ، چیچنیا پہ، فلسطین پہ؟ کیوں ہم وہ مسائل کو دیکھنا نہیں چاہتے جو ہمارے امیڈیٹ کنسرن ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو مسائل جن کے میں نام آپ کے سامنے لیا وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے ساتھ میں ہے، مگر وہ مسائل جن سے میں دن رات گتھم گتھا ہوں، ان مسائل کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ تو یہ اگین ہو سکتا ہے کہ یہ فورم وہ راستہ کھولے کہ ہم سب غور کریں کہ ہمارے کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پریارٹیز ہونی چاہیے. سروری صاحب، آپ ایوب صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا. ان موضوعات پہ اردو صحافت بھی زور دیتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی پریارٹیز میں وہ اولیت نہیں ہے سوائے سیاسی مسائل کے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اردو اخبارات کا کوریج زیادہ تر بیانات پہ منحصر ہوتا ہے. خبروں کے لیے بہت کم جگہ رہتی ہے اور جس مقاصد کے لیے اس سے بھی کم جگہ رہتی ہے. اس کے باوجود بھی ان امور پر کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے، کچھ مضامین شائع کیے جاتے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ اس رجحان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. سروری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامعین و حاضرین زیادہ اخبار پڑھتے ہیں اور ٹیلی ویژن شاید کم دیکھتے ہوں گے، اس لیے کہ ٹیلی ویژن پر ابھی تک کسی طالب علم نے کوئی سوال نہیں پوچھا. میں ان سے چاہوں گا، میری گزارش ہے ان سے کہ ٹیلی ویژن پروگراموں کی تیاری اور نیوز بلیٹنوں کی تیاری پر اور اس کی پیشکشی پر کوئی پوچھ تاچھ کرے پلیز. ایک منٹ شاید یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ دوردرشن بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ نہیں، میرا مطلب دوردرشن سے نہیں تھا، میں ٹیلی ویژن کی بات کیا. دوردرشن اور ٹیلی ویژن میں فرق ہے. میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے طلبہ بس چلے سوال کی گنجائش ہے، چونکہ ہم نے ناصر کو بیچ میں روک لیا تھا. میں چاہوں گا ناصر سوال کریں اپنا. سر، میرا نام محمد ناصر کے بعد آپ پوچھ لیں. شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کا